حضرت فاطمہ الزہرا کتنا صبر کرنے والی خاتون تھیں، کیسے کیسے صبر کیے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ عزیزان گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میری ماں اور بہن حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لے تو اس کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی کی بیٹی ہیں، اور میرے عزیزوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت خاتون کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، پھر بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم، حضرت فاطمہ الزہرا کے صبر کا عالم، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کا عالم، ایسا عالم اور ایسی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ کی محبت کی خاطر کیسی کیسی چیزیں قربان کی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کتنا یقین کیا، اللہ رب العزت کی ذات پر کیسا بھروسہ کیا، اور کیسے کیسے صبر کیے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی مولا علی مشکل کشا ہیں، حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، دونوں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تم منت مان لو کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے گا، اللہ رب العزت ہمارے بیٹے کو صحت عطا فرما دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ نے، تینوں نے منت مان لی کہ اللہ حسنین کریمین کو صحت یابی عطا فرمائے گا، صحت یابی عطا فرما دے گا تو ہم روزے رکھیں گے، ہم تین روزے رکھیں گے۔ میرے عزیزو دیکھو، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی منت مان لی، حضرت علی نے بھی مان لی، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ نے بھی منت مان لی۔ اب عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو صحت یاب کر دیا، اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو صحت عطا فرما دی، حضرت امام حسن اور حسین اچھے ہو گئے۔ اب میرے عزیزو، اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن روزہ رکھنا تھا اس دن گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت پر کیسا بھروسہ کرنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس نبی کی بیٹی ہیں جو نبی پوری دنیا کے مالک و مختار ہیں، جس نبی کو اللہ نے پوری دنیا کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، جس نبی کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو، اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس نبی کو پوری دنیا کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس نبی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو میرے عزیزو، حضرت فاطمہ الزہرا اتفاق سے جس دن روزہ رکھنا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے 3 سا قرض پر لیے، اور لینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو اچھی طریقے سے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے روٹیاں بنائی، حضرت فاطمہ الزہرا نے کھانا تیار کر دیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد میرے عزیزو، اب روزہ افطار کرنے کے بعد میں تینوں بیٹے، حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں،
ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ بھی ہیں، تینوں دسترخوان پر روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو آواز آتی ہے میں یتیم ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر تھوڑا کھانے کو مل جائے تو بہتر ہوگا، 3 دن کا بھوکا ہوں میں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن آپ کے در کا مجھے پتہ دیا ہے کسی نے یہ بتایا ہے وہاں پر جانے کے بعد خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، کیونکہ وہ گھر علی کا گھر ہے، وہ گھر حضرت فاطمہ زہرا کا گھر ہے، وہاں سے سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اس لیے میں یتیم ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر تھوڑا کھانا مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی نے سارا کھانا اٹھایا، روٹیاں اٹھائیں اور اسی یتیم کو دے دی۔ اللہ اکبر، پانی سے روزہ افطار کر لیا اور اب گھر میں روزہ افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی دوسرے دن دسترخوان پر بیٹھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو آواز آتی ہے میں ایک فقیر ہوں، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں ایک فقیر ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر تھوڑا کھانا مل جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، دیکھیے پہلے دن بھی پانی سے افطار کیا ہے، دوسرا دن روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے علی دیر نہ کی جائے، سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، سارا کھانا اٹھایا اور حضرت علی نے فقیر کو دے دیا۔ اللہ اکبر، تینوں نے پھر دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا، دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ اکبر، اب تیسرا دن آیا، روزہ رکھا، رکھنے کے بعد جب تیسرا دن افطار کرنے کا وقت آیا تو دسترخوان پر بیٹھے، روزہ افطار کرنے کے لیے تینوں بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ بھی ہیں، تینوں دسترخوان پر روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے۔ پھر کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو آواز آتی ہے میں ایک قیدی ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن آپ کے در کا پتہ بتایا ہے کسی نے، اور مجھے یہ کہا ہے کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اس لیے آپ کے در پہ بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں یہ قیدی ہوں، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، مجھے تھوڑا کھانا مل جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کیسا منظر ہے، 3 دن ہو گئے پانی سے افطار کرتے کرتے حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ سارا کھانا اٹھا کر حضرت علی نے قیدی کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی روزہ افطار پانی سے کر لیا۔ اللہ اکبر، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے پانی سے افطار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا امتحان ہے۔ اب میرے عزیزو، حضرت علی مولا علی مشکل کشا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کے چہرے پر تھوڑی مایوسی ہے۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا بھوک کی وجہ سے تھوڑے نڈھال نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھوک کے آثار نظر آتے ہیں چہرے پر۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی کیا معاملہ ہے؟ چہرے پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی نے سارا واقعہ سنا دیا نبی کریم کو۔ میرے نبی کریم نے پورا واقعہ سنا۔ سننے کے بعد میرے آقا حضرت علی کو ساتھ میں لے کر کے حضرت فاطمہ زہرا کے پاس میں آئے۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ایسے حال میں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، ایسے حال میں بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے، 3 دن ہو گئے پانی سے افطار کرتے کرتے، پھر بھی نماز قضا نہیں ہے، پھر بھی نماز چھوڑی نہیں ہے، پھر بھی نماز قضا نہیں کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے۔ سلام پھیرا
تو اپنے بابا کو کھڑا ہوا پایا تو سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہیں بابا جان 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اے میرے بابا جان 3 دن ہو گئے پانی سے افطار کرتے کرتے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھ میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے جب بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو مصطفیٰ کریم کی آنکھ سے بھی بے اختیار آنسو نکل پڑے. مصطفیٰ کریم کی آنکھ سے بھی آنسو نکلے، کیونکہ میرے عزیزو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی چاہے کیسی بھی ہو لیکن باپ کبھی اپنی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. باپ اپنی بیٹی کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا. باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. نبی کریم نے پھر نبی کریم ہیں، نبی کریم کی تو لخت جگر ہیں، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا ہیں. نبی کریم کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کر لو، صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میرے عزیزو یہ کیسا امتحان ہے. اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنی بھوک کو نہیں دیکھا بلکہ سارا کھانا یتیم کو دے دیا، سارا کھانا فقیر کو دے دیا، سارا کھانا قیدی کو دے دیا. نبی کریم جیسے ہی آئے، اللہ اکبر، میرے نبی کریم کی آنکھ میں سے آنسو آیا تو فوراً اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے. حاضر ہونے کے بعد قرآن کی آیت کریمہ فوراً نازل ہو گئی. وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یعنی وہ کھانا خود نہیں کھاتے بلکہ یتیم کو دے دیتے ہیں، فقیر کو دے دیتے ہیں، قیدی کو کھلا دیتے ہیں. اور حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو تینوں دن فقیر بن کر، یتیم بن کر، قیدی بن کر آیا تھا، یہ کوئی فقیر نہیں تھا، یہ کوئی قیدی نہیں تھا، یہ کوئی یتیم نہیں تھا. یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل بیت کا امتحان تھا. اللہ نے حضرت فاطمہ کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے حضرت علی کا امتحان لینا چاہا. اور واقعی میں اللہ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے کیونکہ یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. کیسے امتحان ہے یہ، امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو میرے عزیزو دیکھو اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے. اللہ رب العزت جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بندگی کرتے رہنا چاہیے. میری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی سے سبق حاصل کریں. 3 دن ہو گئے پانی سے افطار کرتے کرتے لیکن نماز کو قضا نہیں کیا ہے. لیکن آج کل کی میری ماں اور بہن کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اگر 2-3 وقت صحیح سے کھانا نہیں ملا تو زبان پہ گلا شکوے آ جاتے ہیں، شوہر کو تانے دینے شروع کر دیتی ہیں، برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں. میرے عزیزو سب خاتون ایک سی نہیں ہیں. کچھ خاتون ماشاءاللہ اچھی بھی ہیں جو اپنے شوہر کا ادب بھی کرتی ہیں، اپنے شوہر کا خیال بھی رکھتی ہیں، اپنے شوہر کی اہمیت کو بھی سمجھتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی مجبوری کو بھی سمجھتی ہیں. لیکن کچھ ایسی ہیں اللہ اکبر، تھوڑی پریشانی آ گئی تو گلے شکوے شروع ہو گئے، تھوڑی دقت آ گئی تو برائیاں کرنی شروع کر دی. اپنی امی کو فون لگایا برائیاں شروع کر دی، اپنے والد کو فون لگایا برائیاں شروع کر دی، اپنے گھر کو فون لگا کر برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی سے سبق حاصل کر لے. حضرت فاطمہ زہرا نے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیا ہے تو اللہ بھی خوش ہو گیا. اللہ نے فرمایا یا اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو یہ حضرت علی فاطمہ کا امتحان تھا اور یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے. تو واقعی میں میرے عزیزو دیکھیے اللہ امتحان لیتا ہے، اس لیے اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.
اللہ رب العزت امتحان لیتا اپنے بندوں سے. اچھی زندگی گزر رہی تھی, ایک دم سے پریشانی آ گئی تو سمجھ لیجیے اللہ امتحان لے رہا ہے, اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. اور میرے عزیزو صبر کرنا چاہیے, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا صبر ایک ایسا عمل ہے, اتنا پیارا عمل ہے کہ جو انسان صبر کرتا وہ اللہ کو پا لیتا ہے. اور صبر کی جزا جنت ہے, جو صبر کرتا اللہ بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. تو میرے عزیزو صبر کرتے رہنا چاہیے, اللہ رب العزت کی بندگی کرتے رہنا چاہیے. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.